الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ بہت سارے ساتھیوں نے یہ بات اور مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا دیوالی کے موقع پر ہمارے برادران وطن کا جو تہوار ہوتا ہے اس موقع پر انہیں مبارکبادی دینا یا ہیپی دیوالی کہنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ برادران وطن کا جو تہوار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے تہوار ہو، وہ تہوار باطل عقائد اور شرکی عقائد کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص ہمارا ایمان والا بھائی اگر برادران وطن کو مبارکباد دیتا ہے تو مبارکبادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو اگر کہیں عید مبارک، اولاد مبارک، بیٹا مبارک، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کے اندر بار بار عید آ جائے، اللہ اس کی اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے. یا گھر مبارک اگر ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خوب برکت عطا فرمائے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اگر ہم ہمارے برادران وطن کو دیوالی کے موقع پر ہیپی دیوالی کہیں گے یا دیوالی مبارک بعد اگر انہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے عقائد کے اندر اور انہیں برکت دینے کی کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں. اور اس کا مطلب کہ وہ جو شرک اور عقائد کے اوپر جو مبنی چیز ہے اس کے اوپر ہم راضی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا. تو ہم ان تمام چیزوں سے ہیپی دیوالی یا دیوالی مبارک باد کہنے سے اپنے آپ کی ہم حفاظت فرمائے، بچائیں. ہاں، اس کے علاوہ اگر کہنا ہے کہ جیسے ہمیں اس ملک کے اندر پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے اور ہمارا بہت سارے کا دوستانہ ہوتا ہے، یا پھر کتنے ایسے ملازم اور ہمارے بھائی لوگ ہیں جو ان کے دکانوں کے اوپر کام کیا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کے علاوہ، اس لفظ کے علاوہ ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سدا خوش رہو، یا تمہاری خوشیوں کے اندر اور اضافہ ہو، یا اور اس کے جیسے الفاظ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس جیسے الفاظ کا کہنا یہ ہمارے لیے مناسب اور درست نہیں ہے. اس سے ہمیں حتی الامکان بچنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ رہی کہ اس موقع کے اوپر جو بونس دیا جاتا ہے یا تحفہ تحائف دیے جاتے ہیں یا پھر کوئی مٹھائی دی جاتی ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اس موقع کے اوپر بہت ساری مٹھائی ایسی رہتی ہیں جو غیر اللہ کے نام کے اوپر چڑھائی جاتی ہے، یا کوئی بونس تحفہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اسے غیر اللہ کے نام کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، پھر اسے تقسیم کیا جاتا ہے. اگر ایسی مٹھائی ہے تو اس سے ہمیں بچنا بہت ہی ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ کہ اس مٹھائی کے اوپر کسی غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا نہ ہو، اور ہمارے برادران وطن ہمیں کسی دکان سے خرید کر دے اور اس کے اندر حرام پیسوں کی آمیزش نہ ہو، یا کسی حرام چیز کی اگر آمیزش نہ ہو، یا پھر اسے غیر اللہ کے نام کے اوپر چڑھایا نہ گیا ہو، اس کے سامنے چڑھایا نہ گیا ہو، یا اس کی نیت نہ کی گئی ہو، تو ایسی مٹھائیوں کو لینے کی گنجائش ہے اور ایسے بونس اور تحفوں کو ہم لے سکتے. لیکن جتنا ہو سکے ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں احتیاط برتنے کی فکر کریں. نہ معلوم کہ کیسی آ جائے اور کیا آ جائے، کوئی پتہ نہیں رہتا. اس لیے ہم ان تمام چیزوں سے جتنا ہو سکے احتیاط کرنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.